اندر کوئی تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو بڑائی کا اظہار کرتا ہے، ایسا آدمی کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے تکبر، بڑائی۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے اندر، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی کو ہم دیکھتے اس کے اندر تکبر ہے تو ہم کیا کہہ دیں گے، یہ فرعون ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو اس زمانہ میں مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، کنگز، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو ان لوگوں نے فرعون کے نام سے لقب دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی کنگ، فرعون یہ کوئی اصل میں ایک انسان کا نام نہیں ہے۔ جیسے روم کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس وقت، تو لوگ اس کو نام دیا کرتے تھے قیصر، کسرا، نہ کیا قیصر۔ اور اسی طریقہ سے فارس کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا کنگ، ان کو یہ لوگ کہا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں، کسرا۔ تو اسی طریقہ سے فرعون جو ہے یہ کسی ایک انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ اس وقت مصر کا جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا نام فرعون ہوتا تھا۔ تو فرعون کا جو اصل نام ہے، مفسرین کرام لکھا ہے کہ اس کا نام تھا مصعب ابن ریان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو فرعون تھا، جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا مصعب ابن ریان۔ تو اس کو بھی لوگ فرعون کہا کرتے تھے کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ اور تفسیر ابی سعود میں قاضی ابو سعود نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ آدمی کیسا تھا اور کون آدمی تھا جو آخر میں آ کر اپنے آپ کو یہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں گاڈ ہوں، میں رب ہوں، سب کچھ۔ اور تو یہ آدمی کون سا آدمی تھا؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی اصل میں یہ تھا فارس کا، تو یہ اصل میں ایجپٹ کا نہیں تھا۔ اور اس نے کہا کہ کان عطار، یہ آدمی پرفیوم کی بزنس کا کیا کرتا تھا، عطار تھا یہ، اس کا کام یہ تھا پرفیوم بیچنا۔ تو ایک دفعہ ایسا کیا ہو گیا کہ بہت قرضہ میں آ گیا اور پیسے کی ضرورت ہے، تو اس نے جو ہے فارس کو چھوڑ کر یہ آ گیا پہلے شام میں بزنس کرنے کے لیے۔ جب شام میں آیا تو ان کو کوئی بزنس نہیں ملی، آخر میں وہ جا کے مصر میں جا کے بزنس شروع کر دیا۔ پہلا بزنس اس نے شروع کیا خربوز کا، ہے نا، واٹر میلن کی بزنس شروع کی، اور اس میں جو ہے نا کچھ پیسہ کمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک عجیب بزنس شروع کی، وہ یہ ہے کہ مصر میں جب لوگ مر جاتے تھے تو ان کے یہاں قبرستان تھا، تو یہ قبرستان میں قبر دینے کے لیے کوئی لوگ نہیں تھا۔ یہ فرعون نے جو ہے جا کے لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ کام میں کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تم لوگ مجھے 5 درہم مجھے دینا۔ میرا کام یہ ہے کوئی بھی انسان مر گیا تو یہ تم جو ہے قبرستان میں لے کے آنا، اس کا جو بھی کچھ کرنا ہے، کفن اور دفن، غسل، جو کچھ کام ہے میں کر لوں گا اور دفنا دوں گا، لیکن مجھے تم لوگ 5 دراہم، میں چاہتا ہوں اس کے بدلے میں 5 درہم۔ تو یہ قاضی ابو سعود نے فرمایا کہ یہ تقریباً 4 مہینہ 6 مہینے تک ایسا جاب کیا اور اس نے بہت پیسہ کمایا۔ اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کے دوران ان کو مصر میں ایک بڑی مصیبت بھی آ گئی، اس میں بہت سارے لوگ مر گئے اور ان کو جو ہے اس کی وجہ سے بڑے پیسے ملے اور بہت پیسہ والا ہو گیا۔ تو آخر میں ایک فیملی کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہماری جو ہے اس آدمی کی کفن دفن کی ضرورت ہے، تو کون ہے ایسا آدمی؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ آدمی جو ہے مصعب ابن ریان، یہ ہماری ذمہ داری لے رہی ہے، اس کا کام یہی ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ گیا تو اس نے پہلے سے دیکھو، اگر مجھ سے کام لینا ہے تو
پیسہ چاہیے 5 درہم. تو فیملی کے جو ممبر تھے وہ تو ناراض ہو گئے کہ تمہارے لیے تمہیں یہ ذمہ داری کون دی اور تم پیسہ مانگ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں پیسے بغیر کام نہیں کرتا, اگر مجھے پیسے ملیں گے تو میں کام کروں گا. تو ان کے آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں یہ اجازت کس نے دی, تم کہاں کے سٹیزن ہو, کہاں سے آئے ہو تم, اور تمہیں یہ پرمیشن کہاں سے ملی ہے کہ تم ہمارے یہاں کام کر رہے ہو, تمہارے پاس کوئی لیگل ایشو, تمہارے پاس کوئی لیگل کچھ ہے کہ نہیں, تم کہاں سے آئے ہو. تو فائنلی ان لوگوں نے جو ہے یہ کیا کہ اس کو فرعون کے دربار میں لے جاؤ. اس وقت کے جو فرعون تھا, جو بادشاہ تھا, کہ اس کو اس کے سامنے لے جاؤ. تو خیر لے کے گئے. تو بادشاہ فرعون نے اس کو پوچھا کہ بھئی تم یہ کام تم کہاں سے آئے ہو اور یہ کام تمہیں یہ ذمہ داری کس نے دی. تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے کسی نے ذمہ داری نہیں تھی, میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, آنے کے بعد دیکھا تمہاری یہ ضرورت ہے اور میں نے یہ بزنس شروع کی. اور اس نے کہا کہ دیکھو میں اس 4 مہینے میں کتنا پیسہ کمایا. تو یہ سن کر فرعون کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی 4 مہینے میں اتنا پیسہ کما لیا. اور یہ تو فرعون نے سمجھا کہ یہ تو بڑا کام کا آدمی ہے, یہ تو بڑا کام کا ہے, بزنس مائنڈڈ آدمی ہے, اس کو ہمیں چاہیے. تو اس نے جو ہے اس کو بڑی ذمہ داری دے دی, ملک کے کنٹری کے بڑے وہ ذمہ دار بن گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے کئی سال تک جو ہے اس فرعون کے ساتھ کام کرتا رہا. تو اس کو جو ہے بڑی ایکسپیرینس ہو گئی ملک چلانے میں. پھر اس کے بعد جب وہ فرعون کا انتقال ہو گیا تو اس فرعون نے جو ہے مرنے سے پہلے اس فرعون کو, یہ مصعب بن ریان کو جو ہے مصر کا جو ہے بادشاہ بنا کے پھر وہ اس کا انتقال ہو گیا. تو وہاں سے یہ فرعون جو ہے بادشاہ بنا. تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ, اس کو ایک دفعہ یہ خواب آیا, کہ آپ کو معلوم ہے یہ قصہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ کس طریقہ سے آپ کتنا بڑا متکبر تھا وہ, جس آدمی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں, انک انت, میں رب ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم میری سجدہ کرو, میری عبادت کرو. تو کتنا بڑا متکبر ہے اور کتنا بڑا اس کے اندر کتنا بڑا کبر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں رب ہوں. خیر تو اس کو ایک خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا, یا ان کے پاس جو پریسٹ تھے جو ان کو مذہبی مشورہ دیا کرتے تھے جو لوگ, ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا, اور وہ بچہ جو ہے آپ کی جو پاور ہے اس کو ختم کر دے گا, چھین لے گا. تو جب ان کو یہ خواب آیا تو بڑی پریشانی ہوئی ہے, میں کیا کروں. فائنلی اس نے یہ مشورہ کیا کہ اب سے بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں گے, لڑکے پیدا ہوں گے, سب کو ہم قتل کر دیں گے, کوئی بچہ ایسا نہ ہو. بلکہ ہسٹورین یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ کھولا, ان کا کام صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوا تو تمہارا کام یہ ہے جستجو کرنا اور تلاش کرنا, گھروں میں جا کے تلاش